الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. معزز حاضرین اور برادران اسلام، نماز جمعہ سے قبل چند گزارشات. قرآن پاک کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی روشنی میں گوش گزار کرنا ہے. ہر جمعہ کی طرح آج بھی وبا کی اس صورتحال کے اندر توبہ، رجوع الی اللہ، استغفار کرنا کہ جس سے مسلمان اور مومن کا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ توبہ کو اور استغفار کو پسند کرتا ہے اور آزمائشوں کو ختم کرتا ہے. ہم بڑے صبر کے ساتھ ہم سب وقت گزار رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائش کرتے ہیں، خوف، بھوک، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی کے ساتھ، لیکن ان تمام آزمائشوں اور ابتلاءات کے اندر جو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے. وبشر الصابرین. جو الفاظ ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لاک ڈاؤن، کرونا وائرس، ٹڈی دل، ڈینگی، ان تمام وباؤں کے اس دور کے اندر میں بھی اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو کچھ جمع بھی تھیں، کچھ صحت بھی تھی، افراد متاثر ہو رہے ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جمع پونجی نکلتی چلی جا رہی ہے سفید پوش طبقے کی، بالخصوص کہ سفید پوشی سے زیادہ تو کہنے والے نے کہا کہ ستر پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم سب اللہ کی ان مساجد کو آباد رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. وبا اور ابتلا کے اس دور کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان کے ہر فرد ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ رہے، صبر کے ساتھ، زبان اور دماغ کا تلخ استعمال نہ کریں.
ذہن کا اور سوچ کا ناجائز اور منفی صورتحال کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کر جائے، مثبت سوچ رکھے، صبر رکھے، انشاءاللہ جلد اللہ اس ابتلا کے دور کو ختم کر دے گا۔ خیر خواہ رہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ تمام جو اتنے بھی ابتلاات میں نے ابھی کہا، کرونا وائرس، اب اس سے متاثر افراد بھی، اموات بھی سامنے بھی آنے لگی ہیں، اور ڈینگی، ٹڈی دل، زلزلے، سب میں اگر آج میں یہاں پر موجود ہیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ سے ہر قدم پر اور ہر سیکنڈ کے اندر اللہ کی حفاظت ہمیں چاہیے، کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ بچے، خاندان، فیملیاں سب کی سب متاثر ہو جاتی ہیں۔ میں کل ایک ہمارے عزیز کی دکان ہے، بک سینٹر ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر دو مستورات جو کہ باپرد تھیں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے اندرون شہر دہلی گیٹ کے اندرون کے علاقے سے یہ مستورات ہیں اور گھریلو مستورات ہیں۔ ان کے بات کرنے کے انداز سے جو پیشہ ور ہوتی ہیں پتہ لگ جاتا ہے، بالکل بھی پیشہ ور نہیں بلکہ خاندانی وہ مستورات تھیں، اور اپنے ہاتھ کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی کیپس، جالی والی ٹوپیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ ہم سے خرید لیں۔ سفید پوشی اور خودداری بھی ان کے پیسے نظر تھے، وہ منتیں نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ بیچاری کہہ رہی تھی، باپرد تھی، مکمل حجاب کے اندر باپرد تھیں، اپنے ہاتھوں کو بھی انہوں نے دستانوں کے ساتھ، لیکن نہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ہم سے پرچیز کر لیں، مانگنے والی بالکل نہیں تھی، جس طرح کہ کوئی چیز چھوٹی لے کر بعد میں ان کا مانگنے والا انداز ہوتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ یہ ہم نے کچھ ٹوپیاں سی ہیں، بنائی ہیں، آپ ہم سے پرچیز کر لیں۔ دکاندار کو ایک دو کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری دکان، تیسری دکان پر اس طرح باوقار انداز سے وہ اس کو سیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کبھی نہیں ان کو دیکھا، اور وہ میں نے کہا کہ ہمارے محلے کی اندرون کی مستورات وہ لگ رہی تھی، مانگنے والی نہیں تھی، لیکن حالات یہاں پر پہنچے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ جلد اس وبا اور ابتلا سے ہماری نجات نصیب فرمائے، زندگی کا پہیہ پہلے کی طرح رواں دواں ہو جائے کہ تازہ بتازہ آ رہا تھا ویسے ہی ویسے ہم خرچ کرتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور نعمت تھی۔ ہمارے یہاں پر 7 مارچ کو یہاں سے ہم نے آغاز کیا دارالقرآن کی تعمیر کا، تازہ بتازہ آتا تھا ہمارے بڑے مرکز خیر المدارس کے اندر بھی، اب وہاں پر بھی تنخواہیں دینے کے ہمارے پاس پیسے نہ رہے۔ آپ یقین کریں کہ تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہ رہے۔ 35 40 سال سے جو ملازم کام کر رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑے دن کے لیے رخصت پر چلیں جائیں، نکال نہیں رہے، آپ رخصت پر چلے جائیں۔ کیا مطلب کہ ان ایام کے اندر کہیں پر کوئی اور کام دیکھ لو، کہیں کام بھی نہیں مل رہا ہے، سب کچھ بند پڑا ہے، وبا اور ابتلا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری نااہلیہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں پر آپ کو میں ایک مقدمہ صرف آپ کے سامنے رکھوں بغیر کسی ایسی بات کے کہ جس میں کہ جن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا اس کے کوئی اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عمومی رویہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہم سب کا عمومی رویہ اس دورانیے کے اندر تعاون اور خیر خواہی کی بجائے جن کے ہاتھ کے اندر کچھ اشیاء ہیں ان کا رویہ کس طرح بن چکا ہے۔ ہمارا ایک معاملہ تھا رینٹ کا، آپ کو عجیب لگے گا کہ آپ جانتے ہو کہ گورنمنٹ نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 2 ماہ 3 ماہ کا ریلیف دیں، اور کوئی بھی کرایہ دار کو جو مالک مکان ہے وہ اس کو تنگ نہ کرے۔ دکان کا مالک ہے، اپنے کرایہ دار کو پریشان نہ کرے اور 2 مہینے کا کرایہ معاف بھی کرے۔ یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا، لیکن نہ تو کوئی یہاں پر کوئی پوچھنے والا ہے، کہیں پر جائیں جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹائے وکلاء، اور وکلاء دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، ان کو اپنی آمدنی پر نظر ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جمع پونجی وہ وہاں پر خرچ کر
بیٹھتا ہے اور وکیل ایک ٹکی کا کام کرنے کے لیے عام طور پر الا ماشاء اللہ تو تیار نہیں ہوتے، اور وہ ساری کی ساری جمع پونجی جو ان کے پاس چند روپے جمع ہوتے ہیں وہ بھی اس کو لے لیتے ہیں۔ ہمارا ایک عزیز دوست ملنے والا اٹھا لیا گیا 14 رمضان کو، اور ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، ایجنسیوں نے اٹھا لیا اور ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز تراویح پڑھا کر آیا اور بڑا معصوم تھا، ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ ہم نے ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیلپ کرنے کی یا ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، آپ یقین کریں ان کے الفاظ کیا تھا، ہائی کورٹ جائیں گے، وکیل کریں گے، ہمارے پاس وکلاء کو کورٹ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کی عمریں دیکھیں آپ، 3 سال 6 سال 8 سال اس کے بچوں کی عمریں ہیں۔ اب وہ ان کے خاندان کے افراد کیا کریں، ہمارے پاس وکلاء کو اور ہائی کورٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرا خامند آ جائے گا، بیوی کیا کہتی خامند آ جائے گا، نیکوکار ہے، نماز تراویح پڑھا کر آیا، لیکن اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر وہاں پر جائیں کچھ پیسے اگر ہمارے پاس ہیں جس سے ہم دال روٹی اور سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہمارا میں آپ کو سنا رہا تھا معاملہ تھا، اس کے اندر وہ 2 مہینے کا ریلیف کا بھی کہا گیا، مگر اسے ریلیف تو دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بازار کے دیندار بھی، وہ 2.5 لاکھ روپیہ جو 3 لاکھ روپیہ ہم نے اس کو ایڈوانس دے رکھا تھا وہ 2.5 لاکھ روپیہ ضبط بھی کر لیا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو چونکہ پیسہ نہیں ہے آپ کو رینٹ دینے کے لیے، آپ جو ہے ہماری میری فوراً کوٹھی فارغ کرو۔ ہم نے کوٹھی فارغ کر دی۔ ہم نے کہا کہ وہ جو ہمارا جو ایڈوانس تھا تاکہ 2.5 لاکھ روپیہ تو وہ ایڈوانس کی زمرے کے اندر، اب آگے سننے والی بات ہم نے کہا 50,000 روپے دے دو جو ہمارا بچتا ہے، تو جی صاحب 50,000 روپے ہمارا بنتا ہے وہ دے دو۔ اب اس نے حساب کرنا شروع کیا، اس حساب کے اندر معلوم کیا لکھا اس نے، MRI میں نے کروایا ہے، وہ بھی ہمارے زمرے کے اندر جو ہے وہ بل ڈال دیا، ہمارے اوپر ڈال دیا۔ MRI اس طبیعت خراب اس کی ہوئی ہے، وہ لکھی ہوئی تحریر ہے ہمارے پاس، آپ کو اگر میں دکھاتا تو آپ دیکھتے کہ وہ لکھی ہوئی تحریر میں آپ کو دکھاتا کہ MRI کا بل بھی ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دیا اس نے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ اس حال کے اندر اس کو وہ کہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے وہ اپنے ہمارے ایک پیسے کا، اور وہ تمام افراد جو اپنے رویوں کو بہتر کرو۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ صبر کے ساتھ یہ دور گزارو، تعاون خیر خواہ، اور اپنی زبان کو اور اپنی سوچ کو مثبت رکھو، زبان سے سخت جملہ نہ کہو۔ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر یہاں پر کچھ معاملات ہیں، بات جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹھیکیداری کے عنوان کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جس دن سے اس وبا کا آغاز ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی کمائی ان کی نہیں ہو رہی، میں نے ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھا تک نہیں ہے، مجھے معلوم ہے وہ تازہ کماتے ہیں اور تازہ جو ہے وہ وہاں سے نکالتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ بندش ہو چکی ہے، تعلیم بالکل بند ہے، پورے ملک کے اندر بند ہے، SOPs کے تحت جو ہے کاروبار تو کھلا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہو اس بات کو کہ مساجد کے اندر اگر مدارس ہیں تو مدارس میں تمام تعلیم گاہیں بند ہیں، وہاں پر ہزاروں ٹیچرز کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ بتلائیں کہ گھروں کے اندر فاقے نہیں شروع ہو چکے، گورنمنٹ کا کوئی ریلیف، آج وہ 5 ارب روپے اپنے بجٹ کے اندر مدارس اصلاحات کے نام سے رکھ رہی ہے، جس عنوان سے بھی ہمیں اعتراض ہے، اور ہم ہر دن اس اصطلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب وبا کے ایام کے شروع کے اندر انہیں کہا گیا کہ مساجد کے اور مدارس کے بلز معاف کر دو، ان کے ملازمین کی تنخواہوں کے مد نظر آپ سب کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، احساس پروگرام آپ نے شروع کر رکھا ہے، سب کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہو، مساجد اور مدارس کے عملے کے ساتھ بھی آپ تعاون کرو، ایک رتی کا تعاون نہیں کیا۔ اب بجٹ کے اندر مدارس اصلاحات کے نام سے 5 ارب روپے رکھے، مدارس کے ذمہ داران نے کہا کہ یہ مدارس گورنمنٹ کی ایڈ کے ساتھ نہیں چلتے، یہ افراد کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ حریت فکر و نظر زندہ رہے، اس کے ساتھ چلتے ہیں اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کے 5 ارب روپے کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہمیں کوئی اس کو قبول کرنے کے وزارت اصلاحات آپ دیکھیے، آپ کے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر کتنی اصلاحات کی ضرورت ہے،
مسجد کے مولوی نے اور مدرسے کے عالم نے تو اپنی ہر جگہ پر ذمہ داری کو ادا کیا، ہر جگہ پر کوشش کی کہ وہ صحراؤں سے لے کر پہاڑوں تک، جہاں پر بھی کراچی سے گلگت بلتستان تک، آزاد کشمیر تک، اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی، ایک عالم کی کسی گاؤں کو، کسی شخص کو، کسی شہر کو، کسی قصبے کو مسجد کا عالم دین اور قاری قرآن تو آپ کو دیا گیا۔ دنیا کی تمام ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر پاکستان کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہیں آتی ہے۔ آپ جانتے ہو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر کسی ایک یونیورسٹی کا نام بھی پاکستان کا نام نہیں ہے۔ ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن ہمارے بچوں کا اور ہماری بچیوں کا حق ہے، اور تعلیم کے نام پر جو بجٹ رکھا گیا 4% یا 2%، بنگلہ دیش کا بجٹ آپ سب اٹھا کر دیکھو کہ تعلیم کے عنوان سے اس سے کہیں زیادہ بنگلہ دیش ہم سے، ہمارا بھائی، ہم ہی یکجان دو قالب تھے لیکن دو جان دو قالب بنا دیے گئے۔ ان کا بجٹ تعلیم کا، اور تعلیم کے عنوان سے قومیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ وقت عزیز پاکستان کے اندر ہم سب اس حال کے اندر بیٹھے ہیں۔ میں درد دل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر کسی کو بھی اتفاق نہ ہو تو کھڑے ہو کر یا اپنی جگہ پر بیٹھ کر مجھ سے اعتراض کر سکتا ہے، معترض میں ان الفاظ پر ہو سکتا ہے۔ ابتلا اور آزمائش کی ان ادوار کے اندر ہم چلتے ہیں، لوگوں کے رویے کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹور لیں، خیرخواہ ہونے کی بجائے۔ آپ سبزی منڈی کے اندر چلے جاؤ، پھل منڈی کے اندر آپ چلے جاؤ، آپ کریانے کی دکان پر چلے جاؤ، میں جو 280 روپے کے بادام خریدتا تھا، میں ایک دکان پر پرسوں گیا تو انہوں نے کہا کہ 450 روپے کے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہی بادام ہے جو پہلے میں خریدا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہی بادام ہے۔ مجھے تسلی نہ ہوئی، میں دوسری تیسری دکان پر گیا، سب پر 450 ریٹ ہو چکا تھا، 280 کا ریٹ 450، یکدم بھی وہ ہو چکا تھا۔ بادام بھی وہی تھے۔ میں گھر کے اندر آ کر میں نے توڑے، میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ آج یہ بادام کس طرح کے لے کر آ گئے، سب کڑوے، اکثریت باداموں کی کڑووں کی تھی، اور انہوں نے مجھے 480 روپے 750 روپے کو بادام دیے۔ ہر کوئی جو ہے وہ لوگوں کی جیب پر جو ہے وہ نظر رکھ کر بیٹھا کہ کہیں نہ کسی طرح میں پیسے بٹور لوں وہاں سے۔ ہم آپس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ یہ بھائی چارگی ہمارے درمیان سے کہاں چلی گئی؟ کیوں ہم اتنے زیادہ ایک دوسرے سے نفرت کی نگاہ سے اور ایک دوسرے کے مال پر حملہ آور ہوا، بالخصوص ان ایام کے اندر؟ وہاں پر جب بھی کوئی تہوار اور ابتلاء اور آزمائشیں آتی ہیں تو وہاں پر یورپ کی دنیا کے اندر، جاپان کی دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ اسی تعاون کرتی ہے۔ یہاں پر الٹا یہ چاند رات ہے، اس کے ریٹ اور ہیں، یہ عید ہے، اس کے ریٹ اور ہیں، ہر ایک کے ریٹ ہم میں سے تمام حال کے اندر موجود جو ہے افراد تجار تاجر بھی ہوں گے، لیکن قدم قدم پر جب ہم اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں دل پسیج جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے مسلمان کے لیے تم خیر خواہ رہو، مسلمان بھائی کے لیے تم خیر خواہ رہو، اور جتنا بھی انسان اس انداز سے وبا کے ان ایام کے اندر بھی جب پیسہ وہ نکلواتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے تمام پیسے نکلوا لوں، آپ لیکن پیسہ تو دو چار کما لیتا ہے لیکن سکون اور راحت اس کو نہیں ملا کرتی۔ جتنا بھی پیسہ اس نے کما لیا، میرا تجربہ ہے اس بات کا کہ راحت اور سکون اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے، چار پیسے اس کی جیب کے اندر ہوتے ہیں لیکن مارا زبان سے بھی، اپنے دماغ اور عقل سے بھی ایسے الفاظ اور زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے، ایسی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی اس کے ساتھ پیار اور محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ زندگی کے اندر جو روپیہ پیسہ کمایا کس کام کا؟ آپ دیکھو کہ انڈیا کے اندر ان کا ایک 34 سال کی عمر کا وہ اداکار اسی ہفتے کے اندر آپ جانتے اس نے خودکشی کی ہے، اور اس کے پاس دنیا کی کیا رعنائیاں، دنیا کی کیا دولت نہیں تھی کہ آپ میں سے کسی کے پاس اپنا ہوائی جہاز ہے، اس نے 34 سال کی عمر کے اندر اپنا ہوائی جہاز خرید رکھا۔
اس کے یہ کہ کانٹریکٹ اس سے ختم ہو جائے، کانٹریکٹ تو کئی سالوں کے اس کے پاس موجود تھے، لیکن سکون نہیں تھا۔ گلیمر کی چکا چوند دنیا ہے، گلیمر کی چکا چوند دنیا ہے، اپنا ہوائی جہاز ہے، جب چاہتا ہے دنیا کی سیر کو نکل جاتا ہے، لیکن کیا کہ دماغی سکون نہیں تھا، اپنے بیڈ روم کے اندر جو ہے مرا ہوا پایا گیا، سکون نہیں تھا، راحت نہیں تھی۔ اب ہمارے وطن عزیز پاکستان کے مسلمان ان چکا چوند اور گلیمر کی دنیا کے افراد آپ بے شمار آپ دیکھ لیں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، ثقلین مشتاق، سعید احمد، انضمام الحق، یہ بھی اسی پیٹ پر جانے والے افراد ہیں، وہ تمام کے تمام سل گئے کہاں پر؟ اللہ کی مسجد اور اللہ کی مسجد کی چٹائی کے ساتھ سل گئے، اور سکون اور راحت کو ہر جگہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت اور توبہ اور استغفار اپنی والی زندگی گزاری، دلوں کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، فیملی کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی راحت اور سکون ہی سکون ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آج مان کے پیٹ سے کرا، اب بھی آج ہم سب مل کر توبہ اور استغفار، رجوع الی اللہ کی طرف آئیں۔ جب انسان اس کے خیال سے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، اللہ اپنی رحمت اسی وقت اتار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک گنہگار کا واقعہ سنایا، لکھا ہے 99 قتل کیے، 99 لوگوں کا قاتل تھا، خیال ہوا کہ میں نے بڑے قتل کیے اور ان کے گھروں کے اندر کیا حالات ہوں گے جن کو میں نے مقتول کیا ہے، اور وہ نکلا ہے اپنے گھر سے کہ میں کسی اللہ والے کو ملوں کہ میری آیا توبہ قبول ہے، توبہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ کسی اللہ والے کے پاس بظاہر جو تھا اس کے پاس گیا، اس کا کتنے 99 قتل کیے، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، 99 قتل کیے تو سینچری کیوں نہ مکمل کروں، سینچری کیوں نہ ماروں، 99 پر میں کھڑا ہوں تو سینچری، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر بھی دل میں تڑپ ہے، وہ اس خیال سے پھر نکلتا ہے، اسے معلوم پڑتا ہے کہیں اللہ والوں کی بستی ہے کہ وہاں پر جا، وہاں پر تیرے اس اضطراب کا حل شاید تجھے مل جائے، اور وہاں پر وہ نکلتا ہے، وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی درمیان ان کے اندر انتقال کر جاتا ہے۔ جہنم کے فرشتے، حدیث مبارکہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، جہنم کے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، ہم اس کو لے کر جہنم کے اندر ڈالتے ہیں۔ جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، آپس میں جھگڑا ہو، جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں اور جنت کی طرف لے کر جائیں، کیسے لے کر جا سکتے ہو؟ جھگڑا ہو گیا آپس میں، کہا کہ یہ اہل حق، اہل اللہ کی طرف اس نے کوچ تو کیا، اور جب انسان اہل اللہ، میں نے شروع میں الفاظ کیا، جب اہل اللہ کی طرف کوچ کرتا ہے اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جنت اور جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ ہم پیمائش کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں اس بات کا، اگر وہ ہوا اپنی اس بستی کے جہاں پر گناہ کیا کرتا تھا اس کے قریب ہوا تو جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ پھر ہم جہنم میں لے جائیں، اور جنت والے فرشتوں نے کہا کہ اگر ہوا یہ قریب اہل حق، صلحاء، نیکوکار افراد کے بستی کے قریب، پھر ہم اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ دونوں کے درمیان طے ہو گیا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ تو جو ہے وہاں سے پھیل جا، جہاں پر وہ رہتا تھا اور گناہ کی بستی تھی، جہاں پر وہ گناہ کیا کرتا تھا، وہاں سے پھیلتا اور وہ اہل حق اور نیک اور صلحاء کی بستی کے قریب اس کو کرتے۔ وہاں سے وہ سمٹ گئی، صلحاء کی بستی سے وہ زمین سمٹ گئی اور وہاں سے دور ہوگی، حالانکہ وہ اپنی گناہ والی بستی کے قریب تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو تم نے پیمائش کر لی ہے، وہ جنت والے اور اہل حق صلحاء کی بستی کے قریب ہے، تو فیصلہ کیا ہوا کہ جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں اور جنت کے اندر اس کو ڈال دیں۔ پہنچا نہیں ہے ابھی، آپ ذرا غور کرو حدیث مبارکہ کے الفاظ، پہنچا نہیں ہے لیکن گھر سے نکلا، اللہ رب العزت کی رحمت نے اس کو اپنے پاس کر لیا۔ اور بعض محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر لکھا کہ جب وہ مر رہا تھا تو وہ اپنی گناہ کی بستی کو بھی دیکھ رہا تھا اور صلحاء کی نیکوکار کی بستی کو بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کسی طرح ممکن ہو سکے کہ میں صلحاء کی بستی کے قریب ہو جاؤں۔ بالکل جس وقت کی آنکھیں چڑھ رہی تھی اور جان جانے آفرین کے سپرد کر رہا تھا، وہ تھوڑا سا ہلا ہے، ایک بالش آگے ہو گیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ زمین کو حکم نہیں دیا کہ سکڑ جا، لیکن وہ ایک بالش جو آگے ہوا وہی فیصلہ کن وہ بالش تھی، فیصلہ کن بالش تھی، اور جنت کے فرشتے اس کو جنت کے اندر لے کر چلے گئے۔ جب انسان کوشش کرتا، اور اسی لیے قرآن پاک کے اندر جب ہم
اپنے تمام فرائض کے اندر. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم انشاءاللہ نماز جمعہ کی ادائیگی کریں گے. میں سورہ الفاتحہ پڑھوں گا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی, میں سورہ الفاتحہ پڑھوں گا, آپ سب اس کی سماعت کریں گے. اس میں پڑھوں گا صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور انعام یافتہ افراد کون ہیں؟ قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعم اللہ علیہم من النبیین. انبیاء ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہیں, خاتم النبیین پیغمبر. ابھی اسی ہفتے کے اندر سندھ کی گورنمنٹ نے یہ قرارداد منظور کی کہ جب بھی نام لکھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین میں ساتھ لکھا جائے گا. اچھا اقدام ہے, نیکوکار, اچھا فیصلہ ہے. جب بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے ہم سب عوام الناس کو بھی اور ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں. یہ اقدام اچھا ہے, عمدہ ہے اور عمدگی کے اوپر مبنی ہے. اور قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور جب تک اس کا امتحان پاس نہیں کر لیتا اپنی ڈگری اسے نہیں ملے گی یونیورسٹیز کے اندر یہ لاگو کیا. یہ بھی اقدام اچھا ہے. پنجاب کے اندر یہ ہوا, یہ اچھا ہے. گورنر پنجاب نہیں ہے, تمام وائس چانسلرز کو لے کر یہ فیصلہ کیا. یہ بھی رواں ہفتے کے اندر ہوا کہ ایک طالب علم کو, طالبات کو ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ امتحان پاس نہیں کر لیتا. اچھا, یہ نیک اقدام ہے. جو بھی اچھا فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے ہم اس کو خراج تاثیر پیش کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی سے لکھا جائے گا, یہ اچھا اقدام ہے, ہم خراج تاثیر پیش کرتے ہیں. گورنمنٹ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طالب علم کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک کہ ترجمہ اور قرآن پاک کا اس کا امتحان نہیں پاس کرنا. یہ بھی اچھا اقدام ہے, خراج تاثیر پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہو کہ ختم نبوت کے صدقے اللہ کے 1,24,000 کم بیش انبیاء اور ان تمام نے گراؤنڈ بنایا ہے, ان تمام نے راہ ہموار کی اپنے متعلقین کو اور اپنی امتوں کو بتلایا کہ آخر کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ایک عورت آتی ہے, آ کر کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا رسول اللہ, اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, کہ میری بچے جو عمریں ہیں 260 یا 70 سال کی گزار کر کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, طوالت عمر کی آپ ان کے لیے دعا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سناتے ہیں کہ آپ کو بتلاؤں ایک ایسی امت کے بارے میں جو آخر کے اندر آنے والی ہے, 260 اور 70 سال نہیں, ان کی اوسط عمر ہی 60-70 سال ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اور وہ تمام امتوں کی سردار ہوگی. کوئی امت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی جس وقت تک کہ وہ امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی. وہ نبی آخر الزمان پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی اوسط عمر ہی 60-70 سال کی ہوگی. اب تو وہ بھی کم ہو گئے, 50-60-70 سال کے درمیان ہم رہ گئے. تو اس نے ہنس کر جواب دیا, اس نے کہا کہ اچھا پھر وہ کیا اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے گھر بھی بنائیں گے؟ اگر وہ دیکھتی کہ شالیمار کالونی, باپڑا ٹاؤن کی, ماڈل ٹاؤن کی یہ زندگیاں ہماری دیکھتی, گلگشت کی زندگیاں دیکھتی, وہ سمجھتی اور اس بات کا اظہار کرتی اپنی زبان سے کہ ان لوگوں نے, ان افراد نے تو اپنا مطمع نظر اور مقصد ہی دنیا کے کاروبار کو اور دنیا کے مال و متاع کو, جائیداد کو بنا رکھا ہے. اس نے جواب دیا کہ گھر رہنے کے لیے بنائیں گے. پھر اس نے اگلا جملہ کہا, یا نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام, اگر اللہ مجھے وہ اس امت کے اندر پیدا کرے, میں 60-70 سال کی زندگی اللہ رب العزت کے ایک سجدہ کے اندر گزار دوں, صرف ایک سجدہ کے اندر گزار دوں میں. یہ انعم اللہ علیہم من النبیین, 1,24,000 کم بیش انبیاء سب نے گروڑ بنایا. آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزمان پیغمبر ہے, امام الانبیاء ہیں, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, صاحب معراج. لیکن ختم نبوت کے صدقے آپ سب جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. اگر کوئی کہے دعوے دار ہو وہ جھوٹا ہے, وہ مدعی نبوت جھوٹا ہے, کذاب ہے. جسے غلام احمد قادیانی مرتد ہے اور اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق بھی جو ان کو مرتد اور غیر مسلم